بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت میں بے مثال تھی، قد میں بلند اور غرور میں اندھی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، اور یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ یہ قوم عرب کے ایک وسیع ریگستانی علاقے احقاف میں آباد تھی۔ ان کے جسم عام انسانوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ ان کے قد اتنے بلند کہ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایسے محل تعمیر کیے جو ستونوں پر کھڑے تھے، ایسے مضبوط کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی جملہ ان کی تباہی کی بنیاد بن گیا۔ قوم عاد بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ اللہ کو بھول چکی تھی۔ ظلم، ناانصافی اور غرور ان کی پہچان بن چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود نہ اجنبی تھے نہ باہر کے، وہ انہی میں سے تھے۔ سادہ لباس، پرسکون چہرہ اور مضبوط ایمان۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن جواب میں ہنسی آئی، تمسخر آیا۔ قوم کے سردار بولے، ہود، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ کچھ نے کہا، ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں چھو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کیا اور فرمایا، یہ طاقت تمہاری نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن غرور ان کے دلوں پر مہر بن چکا تھا۔ پھر ایک دن آسمان کا رنگ بدلنے لگا، دور افق پر سیاہ بادل نمودار ہوئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی، وہ بولے، یہ تو بارش ہے، یہ ہمیں خوشحالی دے گی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ اچانک تیز، سرد اور تباہ کن ہوا چلنے لگی۔ یہ عام آندھی نہ تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ قوم عاد کے مضبوط جسم تنکوں کی طرح اڑنے لگے، بلند محل ریت میں دفن ہونے لگے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ناقابل شکست ہیں، زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ ان کے بت خاموش تھے، ان کی طاقت بیکار، کوئی مددگار نہ آیا۔ اور اسی تباہی کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کی حفاظت میں تھے۔ نہ آندھی انہیں چھو سکی، نہ عذاب۔ پھر عذاب ختم ہوا، سورج نکلا، لیکن وہ سورج تباہی پر چمک رہا تھا۔ نہ شہر باقی تھے، نہ لوگ، صرف خاموشی اور ریت۔ یوں قوم عاد جو طاقت پر فخر کرتی تھی، عبرت کی مثال بن گئی، اور قرآن نے اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، تاکہ انسان یاد رکھے، طاقت، دولت اور غرور اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ہدایت مل جائے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، ورنہ تاریخ قوم عاد کی طرح نام بھی نہیں چھوڑتی۔